بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ لشکر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور تمام لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ طومہ کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حربیس کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ دفعتاً انہوں نے ایک باری ڈیل ڈول والے گبر کو دیکھا۔ اس گبر کی سرخ بڑی رنگ کی بڑی داڑھی تھی۔ اس نے ریشمی کپڑے کا قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت خالد نے گمان کیا کہ یہ حربیس ہے۔ حضرت خالد نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ حضرت خالد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ گبر بھاگا۔ حضرت خالد نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے قریب پہنچ گئے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا، لیکن صرف ایک نیزہ کی نوک اس کی پشت سے مس ہوئی اور معمولی زخم لگا۔ وہ گبر گھبراہٹ کی وجہ سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے سے کودے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیوں حربیس بھاگ کر کہاں جا رہا تھا؟ اب تو میرے ہاتھ سے بچنے والا نہیں۔ وہ گبر عربی زبان اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اے عربی برادر، مجھے مت مارو، میں حربیس نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو مار ڈالا تو حربیس تمہارے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے گا اور پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر تم مجھ کو امان دو تو میں تم کو حربیس کا پتہ بتا دوں۔ حضرت خالد اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو امان دی۔ اس گبر نے پہاڑ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو۔ حضرت خالد نے پہاڑ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو چند آدمی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ گبر نے کہا کہ حربیس اپنے ساتھیوں کو آگے لے کر چل رہا ہے، وہ سب بھاگ کر جا رہے ہیں۔ حضرت خالد نے اپنے قریب کھڑے حضرت اسد بن جابر کو قریب بلایا اور اس گبر کو ان کے حوالے کر کے فرمایا کہ تم اس گبر کو روکے رکھو۔ اگر یہ اپنی اطلاع میں جھوٹا ثابت ہوا تو ہم اس کی گردن ماریں گے، ورنہ اس کو رہا کر دیں گے۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور فوراً حربیس کے قریب پہنچ گئے۔ حربیس کے ہمراہ قوم نصرانی کے 20 گبر تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے، ذرا اور خود میں جڑے ہوئے تھے۔ وہ تمام گبر ملک شام کے جنگجو، شاہسوار اور شجاع تھے۔ حضرت خالد نے جاتے ہی 2 گبروں کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ گبروں کے آگے چلنے والے حربیس کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ اے دشمن خدا، میں خالد بن ولید تیری ہلاکت کے لیے آ پہنچا ہوں، بھاگتا کیوں ہے؟ رک جا اے بزدل نامرد، تاکہ تجھے میں تیرے سردار طومہ کے پاس بھیج دوں۔ گرجتی ہوئی آواز میں حضرت خالد کی دھمکی سن کر حربیس گھوڑے کی زین سے سمٹ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سختی ہو تم پر، کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھتے ہو؟ یہ وہی شخص ہے جس نے عرقہ، تدمر، بصرہ، اجنادین اور دمشق کے لوگوں کو لوٹا اور قتل کیا ہے۔ اس کو زندہ واپس مت جانے دو۔ اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس پلٹ آئے گی اور ہمارے مقتول بھائیوں کا بدلہ بھی حاصل ہوگا۔ حربیس کے کہنے اور ترغیب دینے پر گبروں نے حضرت خالد کی طرف رخ کیا۔ جس جگہ یہ مارکا ہو رہا تھا وہ جگہ غیر ہموار اور تنگ تھی، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا ممکن نہیں تھا، لہذا حضرت خالد گھوڑے سے اتر گئے۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈال تھام لی۔ گبروں نے دیکھا کہ حضرت خالد اکیلے ہیں، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔
دین اسلام کا شیر ببر 18 بیڑیوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ تنے تنہا مقابلہ کر کے حضرت خالد نے گبروں کو جنگ کے وہ جوہر دکھائے کہ وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ حضرت خالد اتنی تیزی سے تلوار گھماتے تھے کہ کسی کو قریب آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس دوران حربیس نے موقع پا کر حضرت خالد کے سر پر زور سے تلوار ماری، لیکن حضرت خالد نے امامہ کے نیچے لوہے کا خود پہن رکھا تھا۔ تلوار امامہ کو کاٹتی ہوئی خود سے ٹکرائی اور ایسا باز گشت جھٹکا لگا کہ حربیس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضرت خالد تنے تنہا بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن سخت مصیبت میں تھے، بچنا مشکل تھا۔ حضرت خالد کو بھی اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا حضرت خالد کی دلی خواہش تھی، اسی لیے حضرت خالد ہمیشہ خطرے کی جگہ پر ٹھہرتے اور دشمنان اسلام سے دلیری سے جنگ کرتے تھے۔ مرج دباج کی لڑائی سے قبل حضرت خالد نے 32 جنگوں میں شرکت فرمائی تھی اور ہر جنگ میں شہادت کے خواستگار تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اب بپھرے ہوئے شیر کی طرح خشمناک ہو کر لڑنے لگے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیتے ہوئے رومیوں پر رعب ڈالنے کے لیے زور سے نعرہ تکبیر کی سلاب بلند کرتے تھے۔ رومی گبر یہ سمجھے کہ شاید ان کے ساتھی قریب میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو بلانے کے لیے یہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حقیقت میں قریب میں حضرت خالد کا کوئی بھی ساتھی موجود نہ تھا۔ انہوں نے گبروں پر رعب اور ہیبت ڈالنے کے لیے ایک حیلہ اور تدبیر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار عاشق کے حیلے کو حقیقت میں بدل دیا۔ حضرت خالد نے جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا، فوراً صدائے بازگشت کی طرح جواب سنائی دیا۔ ایمان اور ایقان پر مشتمل صدا سن کر حضرت خالد بھی محو حیرت تھے۔ دفعتاً حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ آتے ہی مجاہدوں نے گبروں کو گھیر لیا اور حضرت درار بن ازور نے تو آنے کے ساتھ ہی گبروں کو تلوار کی نوک پر لیا۔ لمحہ بھر میں 18 گبر زمین پر بے جان پڑے تھے۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ مجاہدوں کے آتے ہی حربیس اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس کا تعاقب کیا اور چند قدموں کے فاصلے پر اس کو پا لیا۔ حربیس بری طرح سے لرز رہا تھا، اس کے منہ سے جاگ اڑنے لگا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں دبی کی دبی رہ گئی۔ حضرت خالد نے تلوار کی ایک ضرب میں اس کو زمین پر کشتہ ڈال دیا۔ حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے پوچھا کہ میرے یہاں ہونے کی خبر تم کو کس نے دی؟ حضرت عبد الرحمن نے جو جواب دیا وہ علامہ واقدی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اے سردار، ہم رومیوں کی لڑائی میں تھے اور فتح اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائی اور مسلمان مصروف جنگ تھے۔ مال غنیمت میں دفعتاً ایک آواز سنی، مشغول ہو تم لوٹ کے مال جمع کرنے میں، اور خالد بن ولید کو گھیر لیا ہے دشمنوں نے۔ پس جب سنا ہم نے آواز کو اور میں نہیں جانتا تھا کہ کس جگہ میں ہو تم، پس ہم نے ایک آواز سنی اور جلدی روانہ ہوئے آپ کی طرف۔ پھر حضرت خالد بن ولید اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ مرج دباج کی طرف روانہ ہوئے۔ مرج دباج میں اسلامی لشکر میں حضرت خالد کے گم ہونے اور دشمنوں کے درمیان پھنس جانے کی خبر بجلی کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر مجاہد حضرت خالد کے لیے پریشان اور بے قرار تھا۔ لشکر کے تمام لوگ حضرت خالد کی حفاظت اور سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے۔ جب حضرت خالد کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آتے دیکھا تو لشکر اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
تمام نے نعرہ تکبیر سے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور خیر و عافیت سے لوٹنے کی مبارکباد دی۔ حضرت خالد نے حربیس کا پتہ بتانے والے رومی گبر کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے چاہتا ہوں کہ اسے پورا کروں، کیونکہ تیرے ساتھ خیر خواہی کرنا مجھ پر واجب ہے۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو دین اسلام کو قبول کر کے اہل جنت میں سے ہو جا؟ اس گبر نے جواب دیا کہ میں اپنا دین بدلنا نہیں چاہتا۔ لہذا حضرت خالد نے حسب وعدہ امان دے کر اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ گبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی شہروں کی طرف اکیلا چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدوں کو مال غنیمت اور قیدیوں کو یکجا کرنے کا حکم دیا اور وہاں پر بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ارادہ تھا اور وہ کس طرف جنگ کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے، ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔